حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن بالا خانہ پر تشریف فرما تھے۔ نیچے سے ایک یہودی نے آپ کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، کیا آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ دار ہے؟ اور کیا آپ کو حق تعالیٰ کی حفاظت پر اعتماد ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، وہ خالق حقیقی بچپن سے لے کر آخر تک انسان کا محافظ ہے۔ یہودی نے کہا، اگر آپ کو واقعی اس بات کا یقین ہے تو اپنے آپ کو بالا خانہ سے نیچے گرا دیں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ خدا آپ کی کیسے حفاظت کرتا ہے، پھر میں بھی آپ کا ہم عقیدہ ہو جاؤں گا۔ آپ کی یہ عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، بندہ کو یہ حق کہاں پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش اور امتحان کی جرت کرے؟ اے احمق نالائق بندے، تیری کیا ہمت کہ تو حق تعالیٰ کا امتحان لے؟ یہ بات تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے تاکہ ان کی حقیقت سے آگاہ رہیں اور اس کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ پختہ رہے۔ اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھا، میں تجھے وزن کروں گا، تو کس قدر طول و عرض اور وزن والا ہے، تو اس بے وقوف ذرے کو سوچنا چاہیے کہ جب اپنی ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو اس کی ترازو پھٹ جائے گی۔ اس وقت نہ یہ ذرہ باقی رہے گا، نہ اس کا ترازو سلامت رہے گا، تو وزن کا خیال محض احمقانہ ہوگا۔ ایسے احمق اپنے قیاس کے ترازو پر ناز کرتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بے وقوفوں کے ترازو میں نہیں سماتا تو خدا ان کی گستاخی کو نحوست اور شامت کے سبب ان کی ترازو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور پھر یہ کم ظرف لوگ حماقت در حماقت کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسانی ذات محدود ہے اور اللہ لامحدود۔ اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے حماقت اور بے وقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟